بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 30 ہے ہمارا، جس میں ہم نے جو ہم نے 5 چیپٹرز پڑھے ہیں، مطلب چیپٹر نمبر 6 سے لے کر چیپٹر نمبر 10 تک، 6 7 8 9 10۔ اس کے میں اس میں آپ کو ریپیٹیشن کرواؤں گی، اس کی دہرائی کرواؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ اچھا، چیپٹر نمبر 6 سے ہم اس کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے جمع کی اقسام پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کی اقسام 2 طرح کی ہوتی ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ اب جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ واحد جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی شکل میں جمع کی صورت میں جاتا ہے، یعنی واحد کو جب جمع بنایا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی اپنی اصلی حیت، اس کی اپنی حالت قائم نہیں رہتی۔ جیسے تلامیذاتن، یعنی تلمیذن تھا تو تلمیذن میں جب ہم نے اس کو جمع میں کیا، واحد تھا تلمیذن، جب جمع بنایا اس کا تو تلامیذاتن ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو بے شمار مثالیں ہیں، جیسے ولدن ہے، ولدن سے اولادن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بنتن سے بناتن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کرسیون سے کراسیون ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جمع مکسر، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع۔ جمع سالم کیا ہوتا ہے؟ ایسی واحد ہوتی ہے کہ جب اس کو جمع میں لے جایا جاتا ہے تو پورا کا پورا واحد کا ورڈ بھی جمع میں جاتا ہے اور اس کے آگے مزید حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مسلم ہے تو پھر اس کی جمع ہوگی مسلمون۔ اب مسلم کا ورڈ آ گیا اور واو اور نون کا اضافہ ہم نے کر دیا تو جمع بنا دیا۔ اسی طرح کافر ہے تو کافرون، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جمع مکسر اور جمع سالم۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک کلیہ پڑھا تھا کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ موصوف جمع مکسر ہو، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اگر جمع مکسر ہے تو اس کی صفت 2 طرح سے آ سکتی ہے۔ یا تو آپ اس کی جمع جو اس کی صفت لا رہے ہیں وہ جمع مکسر کی صورت میں ہی لے آئیں، تو یا پھر اس کو واحد مؤنث کر دیں، یعنی اس کے اینڈ میں گول تا لگا دیں۔ جیسے یہاں پر دیا بھی گیا ہے، ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، الکتب جو ہے، الکتب کیا ہے؟ کتاب کی جمع ہے، کتابن کتبن، ٹھیک ہے۔ کتبن، یہ اب اس کے ساتھ واحد مؤنث آ گیا، مفیدتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اشجارن، شجرن کی جمع آ گئی، اشجارن، اس کے ساتھ جمع یہ واحد مؤنث صفت لگا دی گی، طویلتن۔ اگر آپ طوالن بھی لگاتے وہ بھی صحیح تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے المراویہن، پھر جدیدتن۔ المراویہن جدودن بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ المدارس واسعۃن، ٹھیک ہے۔ السقوف جمیلۃن، الصور کثیرۃن۔ اس سب میں دیکھیں کہ یہاں پر موصوف جو ہے وہ جمع مکسر ہے، لیکن ان کے ساتھ جو صفت لائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ واحد مؤنث کی آ رہی ہے، یعنی واحد واسعن ہے واحد، تو پھر اس کے ساتھ مؤنث بنانے کے لیے ہم نے گول تا کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح یہ ہے نیچے والے پیراگراف میں، یہاں سے دیکھیں، الطرق، طریقن کی جمع ہو گئی طرقن۔ طرقن جمع مکسر ہے تو اس کی صفت جو لائی جا رہی ہے وہ جمع مکسر ہی لائی جا رہی ہے۔ عریضن ہوتا ہے، عریضن کی جمع ہوگی اراضن، طرقن اراضن۔ الصور جمیلۃن، جمالن بھی ہوگا۔ اطفال صغیرۃن، صغارن اور صغیرۃن دونوں یوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آ جائیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھی تھی پچھلے 5 چیپٹرز میں، یعنی فرسٹ چیپٹر سے لے کر 5th چیپٹر تک آپ لوگوں نے پڑھا تھا مرکبات کے متعلق۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کیا تھا کہ جس میں جو ہے وہ ایک چیز کو دوسرے سے کی طرف اضافت دی جاتی ہے، منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے تھے ہم مرکب اضافی، منسوب کر دیا جاتا تھا۔ مرکب توصیفی کیا تھا کہ دوسرا اسم اپنے سے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، اسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک تیسرا مرکب پڑھا تھا، اس میں اشارہ اور مشارون علیہ کا مرکب تھا یہ۔ اب اس میں اشارہ مشارون علیہ کا مرکب جو ہے، جیسے ھذا رجل اور ہؤلاء رجال، ھذہ المرأۃ ہؤلاء النساء، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے ہم نے جب ڈیفینیشن پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ کسی بھی اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پہلا جو ہوتا ہے وہ مبتدا اور دوسرا اس کی خبر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس میں اشارہ سے ہی سٹارٹ ہو رہے ہیں اور دوسری جو ہے اس کی پہلا حصہ اس کا مبتدا ہو گیا، دوسری اس کی خبر ہو گئی، تو پھر جملہ اسمیہ میں اور اس میں اشارہ مشارون علیہ میں کیا فرق ہے؟ تو پھر اس میں فرق ہم نے کیسے کرنا ہے کہ جہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا جائے،
یعنی اس کا دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ مشارون علیہ ہے، یعنی فرسٹ پہ اس میں اشارہ ہی آ جائے اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ساری جگہ پہ جو فرسٹ ہے وہ اس میں اشارہ آئے ہیں اس طرف، اور یہ سیکنڈ جو اس کے آ رہے ہیں یہ سب کے سب الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ شکل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا فرسٹ جو پارٹ ہے وہ اس میں اشارہ ہو اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ سٹارٹ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ اور مشارون علیہ کا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ آپ کی بک میں یہ دیا بھی گیا ہے، ان اشارات کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں آگے، یہاں پر دیکھ لیں مدرجہ بالا کلمات پر غور کیجئے۔ ہر لفظ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں کسی کام کا۔ اچھا، یہ فعل ماضی کا چیپٹر ہے، فعل ماضی یعنی 7th چیپٹر۔ اس میں فعل ماضی ہوتا کیا ہے کہ جو کام مطلب ہو چکا ہو، پاسٹ میں گزر چکا ہو جو کام، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے۔ اب فعل ماضی میں جب یہ ہمیں لکھتے ہیں جیسے ذہبا، کاتبا، ناصرا، شاربہ، جو بھی مطلب اگر فعل بیان ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جیسے شاربہ اس نے پیا، کاتبہ اس نے لکھا۔ اب اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں اس نے کیا، اس نے پیا، وہ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ یا اس میں جو ہے اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اور اس اصل میں اس میں چھپا ہوا ہے، یعنی وہ کس شکل میں ہے؟ ہوا کی شکل میں۔ کس شکل میں؟ ہوا کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مستتر، یعنی چھپی ہوئی فارم میں۔ اب دیکھیں خارجہ، ذہبہ، قعدہ، اب اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ نکلا، وہ گیا، وہ بیٹھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اصل میں یہ کیا تھے؟ ہوا خارجہ، ہوا ذہبہ، ہوا قعدہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان سب کے ساتھ ایک ضمیر ہے جسے ضمیر مستتر کہا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ 3 مطلب اس کے پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے، تیسرا مفعول ہوتا ہے۔ فعل تو اپنی وزن کے مطابق ہی آتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے، فاعل کو جو ہے وہ کام کرنے والے کو بولتے ہیں فاعل، اور یہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا پارٹ کون سا تھا جی؟ مفعول۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، اور مفعول ہمیشہ منصوب یعنی زبر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خارج الولد، فرض کریں ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے خارج الولد، لڑکا گیا۔ اب خارجہ فعل ہو گیا، ولد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اب کہاں گیا؟ مدرسہ تھی۔ اب الہ کی وجہ سے یہ اصل میں ورڈ تھا مدرسہ تھا، تو الہ ہم نے لگا دیا، الہ کی وجہ سے یہ ہو گیا مدرسہ تی، ٹھیک ہے۔ یہ مدرسہ کیا ہو گیا؟ یہاں پر مفعول ہو گیا۔ جیسے قعد الولد علی الکرسی۔ اچھا، جیسے ایک منٹ ٹھہرے، میں آپ کو کوئی ایسا بتاتی ہوں جس میں مفعول جو ہے وہ زبر والا ہو۔ ہاں، طالب الفقیر المال۔ اب طالبہ کیا ہے؟ یہاں پر فاعل ہے، سوری فعل ہے۔ فقیر رو، پیش والا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ مالا، لام کے اوپر زبر ہے، مالا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ آتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شاید میں نے پیج اس میں نہیں کیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ نے جیسے فرض کریں مذکر کے لیے آپ نے یوز کیا قعدہ، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا، جب اسی کو مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کس کو کیا بنا دیں گے؟ قعدت، ٹھیک ہے۔ مثلا اس نے مانگا، کیا لکھیں گے؟ طالبہ۔ مؤنث کے لیے جب ہم لکھیں گے اس مؤنث نے مانگا تو کیا آ جائے گا؟ طالبت، یعنی تائے ساکنہ ہم انٹر کر دیتے ہیں ماضی میں۔ جب ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے اینڈ میں کوئی بھی فعل ہوتا ہے اس کے اینڈ میں تائے ساکنہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں کو بتانی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے، اب یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ طالب الفقیر مالا ہے، طالبہ فعل ہو گیا، فقیر فاعل ہو گیا، اور مالا مفعول ہو گیا۔ شاربہ فعل، ولدو پیش والا کیا ہو گیا؟ فاعل، ماء زبر والا کیا ہو گیا؟ مفعول۔ کاتبہ فعل ہو گیا، محمد فاعل کام کرنے والا ہو گیا، پیش والا ہے، اور رسالتا مفعول ہو گیا جس پر کام واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ اشارات ہیں، اس کو آپ لوگ خود ریڈ کر لیجیے گا، اس کے میرے خیال میں اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت
نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ میں نے سارا کروایا ہوا ہے. اسم فعل حرف یہ کیا ہوتے ہیں, پھر جی ان سب کلمات میں فعل ہیں, ان میں ہر کلمہ میں زمانہ پایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے, کام ہوتا ہے. پھر پچھلے سبق میں ماضی کا بیان ہو چکا ہے, یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اچھا ٹھہریں, یہ فعل مضارع کا جدھر سے بیان شروع ہو رہا ہے اس والے پیج کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. فعل مضارع, ہاں جی یہ دیکھیں, یہ والا اس کا آپ پارٹ پڑھیں. یہ اور یہ کیا لکھا گیا ہے اس میں کہ پچھلے سبق میں فعل ماضی کا بنیادی صیغہ یعنی صیغہ واحد مذکر غائب 3 حروف پر مشتمل تھا. ساکتا, حاضرہ, کاتبہ, ذہبہ, سامعہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. فعل مضارع میں اس بنیادی صیغہ پر کس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے, یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ورڈ بتایا تھا چیپٹر پڑھاتے ہوئے, یاتان. تو یہ یا ہے, یہ وہی والی یا ہے جس کا بیان یہاں پر بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یا کس کے لیے ہو گیا, مذکر غائب کے لیے. تا کس کے لیے ہو گیا, مؤنث غائب کے لیے اور مذکر حاضر کے لیے. حمزہ کس کے لیے ہو گیا, میرے لیے, خود کے لیے, واحد متکلم کے لیے. اور نون کس کے لیے ہو گیا, ہمارے لیے یعنی جمع متکلم کے لیے. سیکنڈلی انہوں نے بتایا ہے کہ اس یا کو علامت مضارع کہا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ علامت مضارع کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یا کو علامت مضارع کہا جاتا ہے. نیکسٹ کی طرف آتے ہیں. مدرجہ بالا کلمات پر غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فعل مضارع کے بنیادی صیغہ یعنی واحد مذکر غائب میں علامت مضارع کے بعد پہلا حرف ساکن ہو جاتا ہے. یعنی کاتبہ ہے یا ساکتا ہے تو یسکتو, اور حاضرہ ہے تو یحضرو ہے. تو اس میں پہلا حرف جو ہے وہ یا لگا دیا جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ اپنے وزن کے مطابق اس پر پیش زبر یا زیر آتی ہے. اور چوتھا جو ہے ہمیشہ مرفوع ہو جاتا ہے یعنی پیش والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے افعال مضاف کیا ہوتے ہیں, جن کو ہم تشدید کے ذریعے 2 حروف کو ایک ہی کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ افعال جو ہیں وہ افعال مضاف ہیں, جیسے مدہ, قدہ, فرہ, سدہ وغیرہ. یہ مثالیں آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہیں, ادا, قدہ, ردہ, مدہ وغیرہ, مرہ. یہ تمام کیا ہیں, افعال مضاف ہیں. یعنی ان میں جو ہے یہ دال جو ہے یعنی آ دادا ورڈ تھا, کا دادا یا ما دادا یا ما را تھا ورڈ تھے. ہم نے ان کو شد کے ذریعے ملا کر ایک ہی لیٹر کے طور پر پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ان کو کہا جاتے ہیں افعال مضاف. نیکسٹ کیا ہے, اوپر کی مثالوں میں فعل ماضی کے 4 مجموعے ہیں. پہلا مجموعہ, اچھا حروف علت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا. اب حروف علت میں نے آپ کو بتایا تھا اس چیپٹر کی ریڈنگ کے دوران ہی کہ حروف علت کون کون سے ہیں. الف, پھر واو اور یا, واو اور یا, یہ حروف علت ہیں. یعنی علت سے مراد ہے نا علیل, کمزور. یعنی بعض اوقات یہ ان کو گرا دیا جاتا ہے. جب ان کو مطلب ان کے صیغے بنائے جاتے ہیں آگے تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے, حذف کر دیا جاتا ہے. اس لیے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. بعض جگہ یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بعض جگہ یہ حروف بھی اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تمام تھا آپ لوگوں کا, تمام ریپیٹیشن ہو گئی ہے چیپٹر نمبر 6 سے لے کر اور چیپٹر نمبر 10 تک. ٹھیک ہے. یہ ہماری دہرائی تھی اس چیپٹر میں. سادسو تا عاشرو, اس میں ہم نے دہرائی کرنی تھی. یا میں نے تمام آپ کو مین چیزیں دوبارہ سے بتا دی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں پر کنفیوژن ہوتی ہے تو پھر آپ یہ لاسٹ لیکچر جو 30 لیکچر ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنے چیپٹرز کے متعلق جہاں پہ کہیں پہ مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کہیں پر کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے یا کہیں پر کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ گروپ میں بیٹا مجھ سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.